آسٹریلیا کے جنگل میں پائی جانے والی دنیا کی خطرناک مکڑی، جس میں پایا جانے والا مادہ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے تریاق ثابت ہوا۔ ایک غیر ملکی دوا ساز کمپنی اس مکڑی کو بھاری رقم کے عوض خریدتی تھی۔ دو لالچی دوستوں کا احوال جو اس کی تلاش میں نکل پڑے اور پھر انہیں اس کی بھاری قیمت چکانے پڑی۔ جسم پر کپکپی طاری کر دینے والا سسپنس جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ کہانی ٹرنٹولا۔ مکڑی کا ذکر سنتے ہی ذہن میں فوری طور پر ایک بے ضرر کیڑے کا خیال آ جاتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کی بے شمار اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مختلف جسامت اور لاتعداد رنگوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے کچھ انتہائی خطرناک اور زہریلی ہوتی ہیں اور بہت سی عام اور بے ضرر۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک مکڑیاں پائی جاتی ہیں، جنہیں ریڈ بیک اسپائڈر کہا جاتا ہے، اور عموماً یہ نمی والی جگہوں، درختوں اور پتوں میں چھپ کر رہتی ہیں۔ یہ مکڑیاں اتنی خوفناک اور مہلک ہیں کہ اگر یہ کسی کو کاٹ لیں تو انسان کو نہ صرف بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تو اور اگر فوری علاج شروع نہ کیا جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس مکڑی کے زہر کا تریاق سن 1956 میں ایجاد کیا گیا تھا اور سالانہ تقریباً 256 افراد اس تریاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسی مکڑیوں سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان سے خوف کھاتے ہیں، اور بے شک اگر آپ کے کندھے پر اچانک کہیں سے ایک بڑے سائز کی مکڑی آ کر بیٹھ جائے تو یقیناً آپ بھی خوف کے مارے اچھل پڑیں گے۔ امریکہ میں موجود ایک دوا ساز ادارے کے مطابق انہیں اس قسم کی بہت سی مکڑیوں کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے پرنٹ میڈیا کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی بہت سے اشتہارات کی مہم چلا رکھی تھی۔ اشتہاروں کی بھرمار دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ جس طرح وہ اس کی تشہیر پر بے دریغ دولت لٹا رہے تھے، تو سوچیں اپنی ضرورت کے مطابق مکڑیوں کی خریداری میں کس قدر پیسہ دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو اسے ایک مضحکہ خیز مہم جانا، لیکن جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے انہوں نے میڈیا پر چلنے والے اشتہاروں کو بڑے غور سے دیکھا اور توجہ سے سنا۔ دوا ساز ادارے کی جانب سے دیے گئے اشتہارات کو دیکھ کر ہر کسی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ انہیں یہ مکڑیاں شاید ادویات کے لیے درکار ہیں، لیکن پھر کسی نے اس طرف توجہ دینا ضروری نہ سمجھا کہ وہ ان مکڑیوں کا بھاری معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بھاڑ میں جائے وہ ادارہ، ان کی بلا سے کہ وہ ان کا اور کیا استعمال کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اس ادارے سے رابطہ کر کے کچھ مزید معلومات بھی حاصل کر لی تھی، اسی لیے بہت سے لوگ اپنی قسمت آزمانے ان مکڑیوں کو پکڑنے کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ دانیال اور عزیز عرصہ 10 سال سے امریکہ میں مقیم تھے۔ دونوں کا تعلق پاکستان میں موجود خوشحال گھرانوں سے تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پارٹ ٹائم ایک چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس کی بھی سمجھ بوجھ ہو گئی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 1 سال باقی تھا، لیکن اس دوران انہوں نے ساتھ میں اپنا اچھا خاصا بزنس بھی سٹارٹ کر لیا تھا، اور اس وقت تو ان دونوں کے گھر والوں کو ایک حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا جب انہوں نے پاکستان میں اپنے گھروں میں اچھی خاصی رقم بھیجی۔ ان دونوں کی اس سمجھداری پر دونوں گھرانے بے حد خوش تھے، اور ان دونوں کی ہمت اور عقل کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ چونکہ ابھی وہ زیر تعلیم تھے، اسی لیے کنوارے ہی تھے۔ اکثر ویکینڈ پر اکٹھے ساحل سمندر یا دیگر مقامات پر نکل جاتے اور پورا دن باہر گزارنے کے بعد شام کو واپس اپنے فلیٹ پر لوٹ جاتے۔ ایک شام باہر سے آنے کے بعد دانیال نے فریش ہو کر ٹی وی لگایا تو اس پر چلنے والے اشتہارات کو دلچسپی سے دیکھنے لگا، جن میں تلاش تھی ایک ایسی مکڑیوں کی جنہیں ریڈ بیک اسپائڈر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ کہ جو انہیں ایسی مکڑیاں مہیا کرے گا تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اشتہار دیکھ کر اس نے جلدی سے عزیز کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ جلدی سے ٹی وی پر فلاں چینل لگائے۔ اس کے کہنے پر جب عزیز نے وہی اشتہارات دیکھے تو کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، تو کیا کریں؟ دفع کرو، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ان مکڑیوں کی تلاش میں جنگلوں میں مارے مارے پھریں۔ دوسری جانب سے عزیز کی بیزاری سے بھرپور آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے دانیال کو ڈانٹ رہا ہو۔ ارے میرے دوست، یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ دوا ساز کمپنی ان مکڑیوں کا کتنا بھاری معاوضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی قسمت آزمائی کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دانیال نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے
उसे समझाने के साथ साथ लालच देते हुए कहा। दरअसल वो दिल ही दिल में उन मकड़ियों को पकड़ने का प्रोग्राम बना चुका था और ये भी पक्का इरादा कर चुका था कि अगर अजीज़ ने उसका साथ ना दिया तो वो अकेला ही उनकी तलाश में निकल पड़ेगा ताकि उनसे मिलने वाला भारी मुआवजा अपने वालिदैन को भेज सके। लेकिन उसकी तवक्को के बरक्स अजीज़ ने भी ना चाहते हुए उसके साथ उन मकड़ियों की तलाश में जाने की हामी भर ली। शाम के 4 बजे का वक्त था जब वो दोनों ही अपने दोस्त असद के ऑफिस में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उनका ये दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के पोश इलाके में उसका दफ्तर था जिसमें 40 एम्प्लॉइज़ थे। उसका कारोबार काफ़ी वसी था और बहुत से मुल्कों तक फैला हुआ था। कारोबार की वजह से उसके कई अच्छे और मोतबर घरानों से काफ़ी अच्छे रवाबित थे। वैसे भी गैर ममालिक में जब पाकिस्तानी जा बसते हैं तो वहीं पर अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बना लेते हैं ताकि उन्हें वहाँ अजनबियत और बोरियत का एहसास ना होने पाए। उन दोनों ने जब अपना मुद्दा उसे बताया तो पहले तो उनकी बात सुनकर वो हंसने लगा कि वो दोनों किन चक्करों में पड़ गए हैं और ये कि अपना अच्छा भला काम छोड़कर क्यों ख़वार होने के लिए जंगलात में भटकना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने उसकी बात का ज़्यादा असर ना लिया और संजीदगी से उसे देखते रहे तो फिर असद को भी संजीदा होना पड़ा। वो उनकी हालत से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो अपने दिल में ये काम करने की ठान चुके हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों अपनी ज़िद पर कायम हो तो मैं तुम्हें अपने एक ऐसे दोस्त का पता बताता हूँ जो अक्सर जंगलों में भटकता है और ये भी हो सकता है कि शायद वो तुम्हारे साथ इन फजूल किस्म की मकड़ियों की तलाश में चला जाए, क्योंकि मेरी नज़र में वो भी एक खपती किस्म का बंदा है जो ना जाने क्यों कभी कभार जंगलों की तरफ जा निकलता है। ना जाने वहाँ से वो क्या तलाश करके लाता है। ना उसने कभी बताया और ना ही मैंने कभी पूछने की जसारत की। वैसे भी वो जंगलों में फिर फिर कर आदम डिज़ायर किस्म का हो चुका है और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हरगिज़ पसंद नहीं करता। यकीन करो मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मुझसे भी महीने में 1-2 बार ही उसका मिलना होता है, वरना अक्सर ही मिलने से इनकार कर देता है। असद ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे से यूं लग रहा था जैसे उसे बुरा लगा हो कि उन्होंने उसकी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, तुम हमें उस दोस्त का पता दो, हम अभी जाकर उससे मिलते हैं, शायद उससे कुछ मालूमात हासिल हो जाए। उन दोनों ने चाय के मग मेज़ पर रखते हुए असद से कहा। फिर असद ने उसे अपने दोस्त का पता बेमा फ़ोन नंबर एक पर्ची पर लिख कर थमा दिया और दोनों उसे खुदा हाफिज़ कहकर उसके ऑफिस से निकल गए। असद के दोस्त का फ़ोन नंबर तो बंद जा रहा था, इसीलिए एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने गेट पर लगी बेल बजाई तो अंदर से एक लंबूतरे चेहरे वाला चौकीदार ने बाहर झांका। उसकी ठोड़ी से यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे प्लास से गर्म करके अपनी मर्जी से नीचे खींच दी हो।